الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین صدق اللہ العظیم۔ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، ان کو ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوئے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا ہے۔ گزشتہ چند آیات سے منافقین کے احوال کا تذکرہ تھا کہ منافقین کا اہل ایمان کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا معاملہ رہا ہے۔ ان کے چند افعال کو ذکر کر کے، چند اقوال کو ذکر کر کے اب آگے ان کی اس بے وقوفی کو اور کم عقلی کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک حصی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے کہ جس چیز کو ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے مشاہدے میں بھی وہ چیز آتی ہے۔ عام طور پر ہم ایسے کام سر انجام دیتے بھی ہیں۔ وہ مثال یہ دی ہے کہ یہ ایسے کم عقل لوگ ہیں کہ جو ہدایت کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر، جو ایک قیمتی چیز ہے اسے چھوڑ کر ایک گھٹیا چیز کو خرید رہے ہیں جو کہ کفر ہے، جو نافرمانی ہے۔ یہ گھٹیا چیز ہے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی، ایمان کے بدلے میں کفر، یہ گھٹیا چیز ہے۔ تو اس چیز کو خرید رہے ہیں اور انہیں نہ ایمان کی قدر ہے نہ ہدایت کی قدر ہے۔ دنیا کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایمان کو بھی ٹھکرا رہے ہیں، ہدایت کو بھی ٹھکرا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن ایمان پھر بھی نصیب نہ ہوا، ہدایت پھر بھی نصیب نہ ہوئی۔ میں اس پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہمیشہ ہدایت اور ایمان کی توفیق ان کو ملتی ہے جو با ادب ہوں۔ جو بے ادب ہوں انہیں نہ ہدایت ملتی ہے نہ انہیں ایمان ملتا ہے۔ ان منافقین کے دلوں میں حضور کا ادب احترام نہیں تھا۔ اللہ نے نہ انہیں ایمان کی توفیق دی نہ ہی انہیں ہدایت عطا کی۔ جن کے دل میں ادب تھا، احترام تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر اپنا تن من دھن فدا کرنے کا جذبہ تھا اور اس پر انہوں نے عمل بھی کیا، وہ چاہے عرب کے علاوہ دور دراز علاقوں سے آئے ہوں، وہ ہدایت بھی پا گئے اور پوری کی پوری قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے رہنما بھی بن گئے۔ لیکن جن کے نصیب میں ہدایت نہ تھی، دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جو حضور کا ادب نہ کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، تو باوجود اس کے کہ حضور کے قریبی بھی تھے لیکن انہیں یہ مقام اور مرتبہ نہ مل سکا۔ اس لیے ایک بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت تو طلب کرتے ہیں، لیکن ہدایت پر چلنے کے لیے، ہدایت پر قائم رہنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اصول اور کچھ طریقے بتائے ہیں۔ اگر ہم ان طریقوں اور اصولوں پر چلیں گے تو ہم بھی ہدایت پہ قائم رہیں گے، اگر ان اصولوں اور ان طریقہ کار کو چھوڑ دیں گے تو ہم بھی ہدایت پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ جیسے کہ کل میں نے عرض کیا بھی تھا کہ منافقین میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جو کبھی کبھی جب دیکھتے نا کہ مومنین کے حالات اچھے ہیں
اس وقت وہ ایمان بھی لے آتے، لیکن پھر جب مومنوں پر، مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آتا تو پھر وہ پلٹ جاتے تھے۔ مطلب کے لوگ تھے، جس طرف سے انہیں دنیاوی مفادات حاصل ہوتے اسی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ اور بعض منافقین تو ایسے تھے کہ کبھی ایمان لائے نہیں، ہمیشہ وہ نفاق پہ ہی قائم رہے ہیں، دل میں کفر تھا، زبان سے ایمان کا اظہار تھا۔ کچھ تو ایسے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک نے یہ کہا کہ یہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ خود ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس تجارت میں ان کو نفع نہیں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہاں اور بھی کوئی مثال دے سکتے تھے، صرف تجارت کی مثال کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت مشرکین اور کافر اور ویسے بھی عام طور پر عرب کا جو زیادہ تر معاشی نظام تھا وہ تجارت کی صورت میں ہی چلتا تھا، زیادہ تر ان کے تجارتی اسفار ہوتے تھے۔ تو جو بات ان کو سمجھ میں آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے مثال بھی وہی دی ہے کہ تم تجارت کرتے ہو، جس تجارت میں تمہیں نفع نہ ہو وہ تجارت تم چھوڑ دیتے ہو، تو ذرا عقل سے اگر سوچو تو یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ بھی تمہارے لیے نفع کا سودا نہیں ہے، نقصان کا سودا ہے، پھر یہ کام کیوں کرتے ہو؟ سمجھانا مقصد یہ تھا کہ تجارت تو تمہارا اپنا کام ہے، اس میں تو تمہارا تجربہ بھی ہے۔ جب اپنے تجربے کی بنیاد پر تم تجارت جس میں نفع نہ ہو اسے چھوڑ دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کہنے پہ جو تمہارے لیے اخروی اعتبار سے بہترین چیز ہے وہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس کو چھوڑ کر تم غلط چیزوں کو کیوں اپنا رہے ہو؟ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو کیوں اپنا رہے ہو؟ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو کیوں اپنا رہے ہو؟ یہ بات ان کو سمجھانا مقصود ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک چونکہ صرف زمانے نبوت کے لیے نہیں اترا تھا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے قرآن پاک اترا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں مختلف طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو بذوق خود اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہدایت پہ ہوتے نہیں۔ اپنے ذہن کے مطابق، اپنے دماغ کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ہی صحیح شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے پاس شریعت ہوتی نہیں۔ اس کے لیے آسان اصول کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سیدھے راستے پہ ہے، کون غلط راستے پہ ہے؟ اس کے لیے ایک آسان اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کوئی بھی بات کر رہے ہوں، جب اس کی بنیاد جا کر صحابہ اکرام علیہم الرضوان تک مل جائے، اس کی سند جا کے صحابہ سے مل جائے، سمجھ لو یہ بات ٹھیک ہے۔ اور جس کام کی بنیاد، جس بات کی بنیاد جا کے صحابہ اکرام سے نہ ملتی ہو، چاہے وہ صراحتاً ہو چاہے کنایتاً ہو، کسی بھی طریقے سے اگر صحابہ اکرام کے ساتھ اس کی بنیاد جا کے نہیں ملتی تو پھر وہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ ہمارے پاس دین پہنچا نا، دو طریقوں سے پہنچا، یاد رکھنا۔ ایک تو یہ تھا کہ بعض احکام واضح طور پر بیان کر دیے گئے، جنہیں ہم صراحتاً کہتے ہیں کہ جی فلاں حکم شریعت میں آیا ہے، اور بعض احکامات ایسے تھے کہ شریعت میں یا قرآن پاک میں یا احادیث پیغمبر میں یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں ان کا صراحتاً ثبوت نہیں ملتا، لیکن قرآن پاک کی آیتوں کے ضمن میں، احادیث کے ضمن میں کچھ ایسے اصول تھے کہ جن اصولوں کی بنیاد پر بعد میں قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل موجود تھا، اور ان اصولوں کی بنیاد پر مسائل کو اخذ کر کے امت کو دیا فقہائے کرام نے۔ آج جو ہے نا تو کئی حضرات اس چیز کی رٹ لگاتے ہیں کہ دین تو حضور کے دور میں مکمل ہو چکا تھا، پھر بعد میں یہ جو فقہ لکھی گئی یہ تو چونکہ حضور کے دور میں نہیں لکھی گئی اس لیے معتبر نہیں ہے، یا اور اس طرح کے مختلف اعتراضات وغیرہ کیے جاتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ تکمیل دین کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ جو مسئلے صراحتاً قرآن پاک میں یا صراحتاً احادیث پیغمبر سے ملتے ہیں وہ مسائل تو لے لیے جائیں، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اگر اس بنیاد کو دیکھیں تو آج کل ہمارے ہاں چونکہ یہ بہت زیادہ چلتا ہے، اس لیے میں اس مسئلے کی مثال دے دیتا ہوں
کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے دور میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا اس کے جسم سے خون نکالا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جس کو آج کل ہم حجامے کے نام سے جو ہے تو یاد کرتے ہیں، اس کو اس وقت سینگی بھی کہا جاتا تھا، مختلف نام تھے۔ تو خون جسم سے نکالا جاتا تھا، کیونکہ یہ جو ہماری جلد ہے، جلد کے نیچے گندا خون ہوتا ہے، اس خون کی وجہ سے بیماریاں بنتی ہیں۔ اب اس خون کو نکال لیا جاتا، مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ آج کل کیا ہے؟ آج کل مریض کو خون دینا پڑتا ہے۔ اگر صرف اسی بات کو دیکھیں کہ جو مسئلہ شریعت میں صراحتاً موجود ہوگا اس کو مانیں گے، جو اصولوں کی بنیاد پر اخذ کیا گیا ہے اسے نہیں مانیں گے، تو پھر آج کل جو ہم خون دیتے ہیں اس کا ثبوت تو ہمیں صراحتاً نہیں ملتا۔ جب صراحتاً نہیں ملتا تو پھر ان حضرات سے سوال یہ ہے جو صرف یہ رٹ لگا رہے ہیں کہ دین تو حضور کے دور میں مکمل ہو گیا تھا، اب جو نئے مسائل اصولوں کی بنیاد پر نکالے جا رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، دین اور شریعت نہیں ہے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ ذرا آپ اس مسئلے کا حل بتا دیں، اس زمانے میں خون نکالتے تھے مریض بچتا تھا، آج خون دینے سے مریض بچتا ہے، دینے کا حکم کیا ہوگا؟ صراحتاً تو شریعت میں اس کا حکم موجود نہیں، وہ تو خون نکالتے تھے۔ تو ایسے مسائل کہ جن مسائل کو صراحتاً قرآن میں یا حدیث میں نہیں بیان کیا گیا، ایسے مسائل میں ہمیں تخریج کی ضرورت پڑتی ہے، غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس جیسے دوسرے مسائل میں شریعت نے ہمیں حل کیا بتایا ہے، کہ ان مسائل کا حل یہ ہے، یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہے، اس لیے اب ہمیں اس مسئلے پر عمل کرنا چاہیے۔ اب قربانی کے مسائل میں آپ دیکھ لیں تو قرآن پاک میں، پورے قرآن پاک میں کہیں بھی بھینس کا ذکر نہیں آیا، گائے کا ذکر آیا ہے، بلکہ اس نام سے پوری صورت بھی موجود ہے۔ قرآن پاک کی دوسری صورت جو ہماری اس وقت لکھا ہوا قرآن پاک کا، اس کی ترتیب کے مطابق دوسری جو صورت ہے سورۃ البقرہ، جس کا ابھی درس چل رہا ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، گائے کا ذکر تو قرآن پاک میں موجود ہے، بھینس کا ذکر پورے قرآن میں کہیں موجود نہیں۔ آج کل ہم بھینس کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں، بھینس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، اس اعتبار سے دیکھیں تو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ واضح طور پہ قرآن میں تو کہیں نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں بھی ہم نے جو بھینس کے جواز کا حکم دیا ہے یہ گائے پہ قیاس کر کے دیا ہے، کہ جو خصوصیات گائے میں پائی جاتی ہیں وہی کچھ خصوصیات بھینس میں پائی جاتی ہیں، لہٰذا بھینس کا کھانا بھی جائز، اس کا دودھ بھی استعمال کرنا جائز۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے کھانے پینے کے بہت سارے معاملات پھنس جاتے ہیں کہ اگر صرف قرآن پاک کی ہی بات ماننی ہے، واضح طور پہ قرآن پاک میں موجود، پھر تو ہمارا پیٹ کے مسائل بھی بڑے بن جائیں گے۔ ویسے بھی آج کل لوگ پیٹ کے مسائل کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ خیر، یہ بھی ایک فضول سوچ ہے اور غلط سوچ ہے۔ اس کے لیے جو تکمیل دین کا معنی ہے یہ یاد رکھیے گا، میں نے جیسے عرض کیا کہ دین کی تکمیل دو طرح سے ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ صراحتاً جو اس وقت مسائل ضرورت تھے وہ مسائل تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ بعد میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے دور میں جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس میں غور و فکر کرتے تھے، غور و فکر کر کے اس مسئلے کا حل نکالتے تھے، اور حل جب نکال کے جب سارے کسی مسئلے پہ متفق ہو جاتے، اس کو کہا جاتا ہے اجماع۔ اور یہ نعمت بھی ہمیں ختم نبوت کے صدقے ملی ہے، یہ اجماع کی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نبی نے آنا نہیں ہے، مسائل تو قیامت تک پیش آنے ہیں، لہٰذا جب نبی نہیں ہوں گے مسائل کے حل کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت یہ دی ہے کہ اس وقت کے علماء جس بات پر جمع ہو جائیں وہ بات بھی درست ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ گمراہی پر جمع نہیں کریں گے۔ پتہ چلا کہ جو بات غلط ہوگی کبھی بھی اس بات پر موجودہ دور کے یا کسی بھی دور کے تمام علماء کا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہو سمجھ جائیں کہ یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے۔ علماء کی شکل میں ایسے لوگ نہ ہوں کہ جنہیں دین کا پتہ بھی نہیں ہو۔ آج کل کئی لوگ ہیں بظاہر شکلاً دیکھیں تو وہ علماء لگتے ہیں لیکن وہ عالم ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پروفیسر قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا دیگر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ صرف
داڑھی رکھ لینے سے یاد رکھیے گا کوئی مولوی نہیں بنتا، یا سر پہ ٹوپی رکھ لینے سے، سر پہ پگڑی رکھ لینے سے کوئی آدمی مولوی نہیں بنتا۔ اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت وقت لگانا پڑتا ہے۔ انجینئر بغیر محنت کا نہیں بنتا، ڈاکٹر بغیر محنت کا نہیں بنتا۔ تو عالم بننا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ عالم بننے کے لیے بھی بہت بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بات یہاں سے چلی تھی کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بظاہر تو ہدایت پہ نہیں ہیں، اپنے آپ کو ہدایت پہ ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس مکمل شریعت ہے نہیں، دعوے دار اس بات کے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل شریعت موجود ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کی پہچان کے لیے میں نے آسان اصول عرض کیا ہے، وہ یہ ہے، ہم یہ دیکھیں جس بات کے یہ داعی ہیں کیا ان کے پاس اس بات کے ثبوت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو ٹھیک، نہیں موجود پھر صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں گے، آثار صحابہ دیکھیں گے کہ وہ ان کا اس معاملے میں ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ کیونکہ بہترین ادوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد جو زمانہ حضور کے زمانہ کے ساتھ ملا ہوا یعنی صحابہ اکرام کا زمانہ، اس کے بعد جو زمانہ صحابہ اکرام کے زمانہ کے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی تابعین کا زمانہ۔ تو ان 3 ادوار کو ملائیں تو تقریباً 220-25 ہجری تک یہ 3 ادوار ختم ہو جاتے ہیں۔ ان بہترین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اپنے اس دعوے سے اگر ثبوت پیش کر دیں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھئی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اگر ثبوت نہ پیش کر سکیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات ٹھیک نہیں ہے، یہ صرف اپنا نام چمکانے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو شہرت کی بھی عادت ہوتی ہے نا، وہ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک آدمی کو مشہور ہونے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کہ کیسے مشہور ہونا ہے۔ اس نے نا علاقے میں شور ڈال دیا، اس نے کہا کہ گدھا کھانا جائز ہے، گدھے کا گوشت کھانا جائز ہے۔ لوگوں نے سمجھایا بھئی تیرا دماغ خراب ہے، کس نے کہا گدھے کا گوشت کھانا جائز؟ اس نے کہا میں دلائل سے ثابت کروں گا، لوگوں کو جمع کروں۔ لوگ جمع ہو گئے، مجمع لگ گیا۔ جب سارے جمع ہو گئے نا، اس نے کہا تم سب سے بڑے بیوقوف، تمہیں کس نے کہا گدھا جائز؟ اس نے کہا تم تو کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا مجھے مشہور ہونے کا اور کوئی بہانہ نہیں ملا، تو میں نے یہ سوچا کہ چلو کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے بندہ مشہور ہو جائے۔ تو کئی لوگوں کو ویسے فضول میں نا مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔